بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العلي العظيم صلوات يا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور آپ تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں جو برکتیں اور رحمتیں اس نے اپنے مومن بندوں کے لیے اپنے معذور بندوں کے لیے رکھی ہیں، تقوی الہی کے ذریعے ان نعمتوں اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار اس آیت میں کچھ ظاہر کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اور جگہ جگہ اس کا اظہار بھی قرآن مجید میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مختلف جگہوں میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن یہاں پر جو اظہار ہے وہ بظاہر ایسے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گناہ گار ہیں، یعنی اللہ کی فرمان سے سرپیچی کرتے ہیں، گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار ان سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل یا عبادی، بڑا یہ عربی ادبیات تھوڑی سی آپ کو سمجھ آئے تو یہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے نا، قل یا عبادی، یعنی بڑے محبت کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین اسلم، کہ جو وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے یا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے یا اسلام لے کے آئے، لیکن اللہ نے خطاب نہیں کیا اس طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو پسند کیا ان لوگوں کے لیے جو گناہ گار ہیں، کہ جس صفت کو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند کیا تھا کہ عباد، عبد بن جاؤ اللہ کے، کہا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کے گواہی دو کہ محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، یعنی پہلے عبد کو لے کے آئے ہیں، یعنی عبد کی صفت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے اپنے بندوں کے اندر۔ پھر اس کے ساتھ کہ یا کا اضافہ کیا، عباد الذین، یعنی اے میرے بندوں جو میری عبادت کرتے ہو، یعنی بہت محبت کا اظہار ہے۔ یا جب آتی ہے کسی چیز کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا یا ربی، اے میرے پروردگار، تو ایک محبت کے اظہار کے لیے یا لگتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرے بندوں، اے رسول میرے بندوں سے کہہ دو، میرے جن سے میں محبت کرتا ہوں ان بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیے، میری راہ سے ہٹ گئے، جنہوں نے میری نافرمانی کی، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں جو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو تمہاری سرپیچیوں سرکشیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ لگ گئی ہیں جو اثرات، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت کرنے والا ہے، ان تمام کو بخشنے والا ہے، ان تمام کا جبران کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی کثرت محبت کا اظہار ان لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن کسی وجہ سے، کسی شیطان کے حملے کی وجہ سے یا کسی بھی ماحول کے اثر کی وجہ سے کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے اور بار بار اس گناہ میں اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں کہ ڈیپ میں اس کے جائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول ان لوگوں سے، ان میرے بندوں سے کہہ دیں کہ اپنی نفسوں کے ساتھ اسراف نہ کریں، یعنی اپنے گناہوں کے ساتھ جب اسراف کرتے ہیں تو شیطان سب سے پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ جب ایسا شخص توبہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان آگے یہ بولتا ہے کہ اب کس منہ سے خدا کے سامنے جانا چاہتے ہو،
جبکہ تمہارے اتنے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بولو کبھی بھی توبہ سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے, مسلمانوں سے, اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی پلٹ کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پلٹنے کو ایکسیپٹ کرے گا. اور یہ جو پلٹنا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بازگشت یا ریٹرن یا یو ٹرن جسے آپ کہتے ہیں کہ بندہ لے, یہ بڑا سخت ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر رکھی ہے. جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ اللہ کی دو توباؤں کے درمیان ہوتی ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بیان کروں گا. توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا. دو قسم کی توبہ ہوتی ہے, ایک اللہ کی توبہ ہوتی ہے اور ایک بندے کی توبہ ہوتی ہے. اللہ کی دو جو توبہ ہوتی ہے ان کے بیچ میں بندے کی توبہ ہوتی ہے. وہ ابھی ایک روایت آئے گی, اس کے ذہن میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف پلٹو. اگر تم سے گناہ بھی سردار ہوئے ہیں, چاہے آخری عمر کے لمحات میں بھی ہو, تو اس وقت بھی کوشش کرو کہ مجھ سے توبہ کر لو. لیکن ایک چیز آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو لٹکاتا ہے کہ کل توبہ کروں گا, پرسوں توبہ کروں گا, اور شیطان اس کو بھلا دیتا ہے. توبہ کا موقع ہی نہیں آتا اور ملک الموت جو ہے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے ڈرے گا, اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, جیسا کہ تقوی کی نصیحت کی ہمیں جمعے کے نماز میں جو ہے وہ احادیث بھی ملتی ہے کہ تقوی کی نصیحت ضرور کی جائے اور ہر جمعے کو اس کو تکرار کیا جائے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ تکرار جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. ایک نفسیات انسان کی ایسی ہے کہ اس کو چیزیں جلدی بھول جاتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے ذکر کہ ذکر کرو, بار بار اس کو تکرار کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ سورہ طلاق کے اندر کہ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا, مخرج بنا دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا, اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اگر کسی بھی قسم کی مشکل, چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے وہ آخرت کی, یا کسی بھی طرح کی مشکلات اس کو ہوگی, تو اگر اللہ پہ توکل کرے گا, اللہ سے ڈرے گا, اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, تو اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا. سورۃ طلاق کی مشہور آیت ہے کہ من حیث لا یحتسب, کہ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. رزق ضروری ہے وہ کھانے کی صورت میں ہو. ہر وہ فضل جو انسان کی گروتھ میں, چاہے وہ اس کی معنوی گروتھ ہو چاہے وہ اس کی جسمانی گروتھ ہو, اس کے لیے جو بھی چیز اس کو ملتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے. یہ رزق جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی صورت میں, یہ رزق اولاد کی صورت میں, یہ رزق آپ کی وسعت رزق کی صورت میں, یہ رزق مختلف طریقوں سے آپ کو مل سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے جو اپنے نیک بندوں کو ملتی ہے. یہ مہینہ شعبان المبارک کا مہینہ یا شعبان المعظم کا مہینہ اس چیز کے لیے بڑا موضوع مہینہ ہے جس میں ہم موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزے رکھ کر میری مدد کرو. یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پچھلے دفعہ بھی پڑھی تھی. مہینے مختلف سارے کے سارے اللہ ہی کے, لیکن بعض مہینے مخصوص ہو گئے, کسی نے اس کو مخصوص کر دیا. روایات میں ملتا ہے کہ جیسے رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رجب کا مہینہ میرا مہینہ ہے, رجب المرجب اس کا نام ہے, رجب المرجب. یا بعض مہینوں کے نام اسلامی جسے کہتے ہیں تاریخ کے اندر یا اسلامی روایات کے اندر ملتے ہیں. رمضان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمضان المبارک یا رمضان الکریم. محرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ محرم الحرام. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ ایران میں جب ہم تھے ہمارے استاد ہمیں واقعہ سناتے تھے یہ والا, کہتے ہیں ایک شخص عرب کسی دنیا سے ایران آ گیا اور ان دنوں محرم چل رہا تھا. اب یہ اسلامی اتنی زیادہ وہ دیندار نہیں تھا, تو جب آیا تو اس کی بڑی خاطر مدارات ہوئی. یعنی دوپہر کو جہاں جاتا اس کو کھانے کو تبرک کتنے ملتے تھے, تو وہ کہتا تھا یار میں جہاں جاتا ہوں, واقعہ سناتا ہے, میں جہاں جاتا مجھے کھانے کو ملتا, صبح دوپہر شام ہر وقت کھانے کی چیزیں فراوان, پینے کی چیزیں فراوان ہوتی. چلا گیا تو اس کو بڑا پسند آیا, کہ کسی سے پوچھا بھائی کون سا جو ہے وہ اوکیجن یہاں پہ, کہتے نہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو خیر وہ چلا گیا. کچھ سالوں بعد اس کو خیال آیا کہ چلو, بلکہ یہ اس سے بعد میں پوچھا, کچھ سالوں بعد خیال آیا کہ وہاں پہ بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے, چلو چلتے ہیں. دوبارہ آیا تو یہ رمضان کا مہینہ تھا. اب رمضان کے مہینے میں جب پہنچا تو بیچارہ کھانے پینے کو ترس گیا, دکان پہ بھی آیا تو کھانے کو دکانیں بند, کھانے پینے کو کہیں کچھ بٹ بھی نہیں رہا. تو پھر اس نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, میں پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہاں پر کچھ خاص اوکیزن چل رہا تھا جو کھانے پینے کی چیزیں فراوان تھی, اب آیا ہوں تو کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے, بڑی مشکل سے جو ہے میں کھا پی رہا ہوں. تو کہتے ہیں جب پہلے آئے تھے تو وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا, اب جب آئے ہو تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. کہتے ہیں اجتماع کر دیا تم نے. کہتے ہیں کیا مطلب؟
کہتے ہیں نام الٹے بول رہے ہو تم. کہتے ہیں وہ محرم المبارک ہونا چاہیے تھا اور یہ رمضان الحرام ہونا چاہیے تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتا, جو تھوڑا دیندار نہیں ہوتا, کہ اس مہینے کے اندر جو روزے رکھنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مشہور ہے, اس کے فوائد کیا ہیں. کئی فوائد ہوں گے, کئی اس کے میڈیکل فوائد لوگ بیان کر دیں گے, لیکن خود کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور رسول اکرم نے یہ درخواست کی ہے, منادی کے ذریعے وہ درخواست کرواتے تھے کہ اس مہینے میں روزے رکھ کر میری جو ہے وہ مدد کرو. انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اس کے بارے میں کچھ احکام بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مستحب روزے رکھنے کے کیا احکامات ہیں, یعنی کون مستحب روزے رکھ سکتا ہے, کون مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا. بہرحال اس کے لیے انشاءاللہ دوسرے خطبے میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا. اس کے بعد علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر کسی مسلمان سے یہ پوچھا جائے, بلکہ مسلمان کیا غیر مسلمان سے بھی پوچھا جائے جو کسی دین کا ماننے والا ہو, تو ہر انسان جنت کی خواہش رکھتا ہے. ہر انسان جنت کی خواہش رکھتا ہے. آپ اگر اپنے اطراف میں اسی امریکہ میں اگر آپ دیکھیں جو لوگ تھوڑے سے ویلدی ہیں, تو سب سے پہلا ان کا کام کیا ہوتا ہے, وہ کام کیا کرتے ہیں کہ اپنے رہنے کے لیے رہائش فراہم کرتے ہیں. لیکن جب وہ رہائش فراہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس رہائش فراہم کرنے کے لیے ان کو قسطیں دینا پڑتی ہیں, ان کو مختلف اپنے جسے کہتے ہیں پیٹ کو کاٹ کے, یا یوں کہہ لیں کہ اپنے خرچوں کو کاٹ کر تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے, یا کوئی گاڑی خریدنی ہو تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے, جس کے بعد وہ ایک فیسلٹی اس کو مل جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی فیسلٹیز جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑتی ہے. تو کیوں یہ مسلمان گمان کرتا ہے یا کوئی بھی دین کا شخص گمان کرتا ہے کہ جنت فری میں مل جائے گی؟ تو جنت فری میں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ جنت کے بدلے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بدلے میں رکھا ہے, جنت کو فری میں نہیں رکھا, اور جنت کو صرف زبانی کلامی میں بھی نہیں رکھا. قرآن مجید میں جو ذکر ہے یا احادیث میں جو ذکر ہے کہ قیامت کے دن کیا چیز آپ کی کھولی جائے گی اور کسی کے ذریعے آپ کو پرکھا جائے گا, کیا کہلاتا ہے وہ چیز, وہ جو کھولی جائے گی کتاب کو کیا کہتے ہیں؟ نامہ اعمال. کہیں آپ نے سنا نامہ اذکار یا نامہ جو ہے وہ فکر کھولا جائے گا, وہاں پہ لکھا ہے نامہ اعمال. اعمال کہتے ہیں عمل کرنے کی چیز کو. تو جو عمل کیا ہوگا وہ وہاں پہ لکھا ہوگا, جو آپ کے ذہن میں ہوگا, جو آپ سمجھتے ہوں گے, آپ چاہتے ہوں گے, جس کے اوپر آپ کا عقیدہ ہوگا, جب تک وہ عمل میں نہیں ڈھلا ہوگا وہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں آئے گا. صرف عقیدے کی بنیاد پہ, صرف ایمان رکھنے کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں صرف نامہ اعمال کھلے گا, جو عمل کیا ہوگا اس عقیدے کے مطابق وہ چیز سامنے آئے گی. تو کہتے ہیں کہ جنت کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتے, جنت کے لیے کیوں قربانی نہیں دیتے, جنت کے لیے کیوں جو ہے وہ تو اپنی جسے کہتے ہیں جسم کو اور اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے, جسم کو زحمت نہیں دیتے. مولا علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بڑی زبردست ایک روایت بیان فرمائی ہے. میں آپ کو اس روایت کا ایک ٹکڑا پڑھ کے سناتا ہوں. ایک صلاح بھیجتا ہوں. مولا فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. اس شخص کی طرح نہ بنو, اس شخص کی طرح نہ بنو جو بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتا ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا, ابھی کچھ عرصے پہلے میرے بیٹے کو یونیورسٹی میں کوئی کرسچن پروفیسر تو نہیں تھی, کوئی خاتون ایک بڑی عمر کی مل گئی اور انہوں نے اس سے بحث شروع کر دی. انہوں نے خیر بحث بیان کرنا ابھی مقصد نہیں ہے, وہ اس سے آپ کو سنیے گا کیا کیا انہوں نے. یعنی انہوں نے تقریباً 40 منٹ اس کے لیے اور اس کو یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عیسائیت جو ہے وہ حق پر ہے اور ہمارے سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ ہماری وجہ سے صلیب پہ چڑھ گئے اور انہوں نے اپنی قربانی دے دی, اور مختلف چیزیں اس نے قرآن کی آیات بھی پیش کی دین حق کے, یعنی عیسائیت کے دین حق ہونے کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی وہ اپنی بڑی محنت کرتے ہیں اپنے دین کو ثابت کرنے کے لیے. لیکن ہم اگر اپنے مسلمانوں میں دیکھیں, خصوصاً اپنے حلقہ احباب کے اندر, اپنے جماعت کے اندر, اپنے جسے کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ کے اندر دیکھیں تو ہمارے ہاں لوگوں پر اپنا دین ثابت کیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ جو ثابت کیا جا رہا ہے وہ تمہیں سمجھ بھی آ رہا ہے یا اس کے مقابل میں تمہارے پاس تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ہم کسی کی دلیل نہیں پوچھتے بلکہ اپنی دلیل دے کے, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو, مسلمانوں میں تمام مسالے یہ کرتے ہیں کہ اپنی دلیلیں دیتے ہیں, اگلے بندے کی دلیلیں سنیں بغیر, اور کسی کی دلیل اگر آ بھی جائے تو وہ ماننے کی جو ہے وہ کوشش یا سمجھنے کی کوشش بہت ہی کم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مولا علی فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کی طرح نہ بنو کہ جو دنیا میں بغیر عمل کے آخرت کی امید رکھتا ہو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں بَيُصَوِّفُ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ, اور لمبی امیدوں کا سہارے توبہ کو ٹالتا رہتا ہے. یعنی گناہ کرتا ہے اور لمبی امیدوں کے سہارے پر کہ ابھی تو میری
ایج بہت باقی ہے, ابھی تو بڑھاپا آ رہا ہے, ابھی تو میری جوانی ہے, ابھی تو میرا جسے کہتے ہیں کہ شباب کی ایج ہے, ابھی اگر آج تھوڑا بہت کر لیا تو کہتے ہیں نا کہ جوانی میں کر دیا گناہ تو کیا ہوا, خدا کا خاصہ اگر ہو گیا تو بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج تک میں نے کسی کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا. موت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اس لیے توبہ اگر فوری نہ ہو تو شیطان ایک تو بلا دیتا ہے اس توبہ کو, اور انسان کو موقع نہیں دیتا کہ وہ قیامت میں اس کے عذاب سے بچ سکے. پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ بقول الزاہدین ویفعل فیہا بعمل الراغبین, کہ یہ شخص دنیا میں زاہدوں کی طرح بات کرتا ہے. یہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھا شخص کوئی ہے نہیں, اس سے زیادہ زاہد کوئی ہے نہیں, اپنی بڑی بڑائیاں بیان کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں, میں نے یوں کر دیا, میں نے فلاں کی مدد کر دی, میں نے فلاں عبادت کو یوں انجام دیا. ریاکار جس کو کہا جاتا ہے اسلامی احادیث اور روایات کی زبان میں, اس طرح سے اپنا عمل کرتا ہے, اپنے آپ کو بہت زاہد شو کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے, سر پہ ٹوپی رہتی ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ٹخنے کے اوپر شلوار کو زہد کے علاوہ سمجھا جاتا ہو, کسی کا ہر وقت جو ہے وہ تسبیح پکڑنے کو جو ہے وہ تقویٰ کے علاوہ سمجھا جاتا ہے. یہ ساری علامات اپنے اندر دکھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ توبہ سے پرہیز کرتا ہے. یعنی پرہیز سے مراد یہ کہ شیطان نے اس کو توبہ بھلائی ہوئی ہوتی ہے. تو مولانا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ظاہروں کی طرح بات کرتا ہے, لیکن عمل میں دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے, دنیا دار ہوتا ہے, پکا دنیا دار ہوتا ہے. یعنی اس کو ساری یہ فکر ہوتی ہے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے تو کیوں میں دوسری کی طرف نہ بڑھوں. یعنی لالچ اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے, ایک گھر لیتا ہے پھر کہتا ہے دوسرا بھی لے لوں, پھر تیسرا بھی لے لوں, ایک گاڑی لیتا ہے پھر کہتا ہے دوسری بھی لے لوں. یعنی ضرورت سے زیادہ لگژری کی طرف اس کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ولی مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی امیدوں کو اس شخص کی مانند نہ کرو کہ جو دنیا میں اس طرح عمل کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کو ساری زندگی جینا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جسے کہتے ہیں مول بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی جان بیچتا ہے اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے, یعنی انسان اللہ کو چاہنے کے لیے صرف اللہ کی خاطر اپنی نفس, اپنی جان کو, اپنے جسے کہتے ہیں مال اولاد سب کو بیچ دیتا ہے. کس کو بیچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بیچ دیتا ہے. اس کے بدلے کیا خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ کو, اللہ کی مرضی کو خریدنا سے مراد ہے کہ اس کی چاہت کو اپنے حضور, اپنے قلب میں چاہتا ہے. کہتا ہے کہ یہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ شخص ہے. اس آیت کے بارے میں آپ نے یقیناً مجالس کے اندر بہت سنا ہوگا. اب میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاؤں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے. ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں جب یہ آیت آئی تو ہم اس آیت کو جب سنتے تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ لیلۃ المبید آتی ہے, جس رات مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلنا چاہتے تھے اور چاروں طرف سے آپ کے خیمے کا, آپ کے گھر کا محاصرہ ہوا ہوا تھا. اس وقت مولا علی علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. یہی شان نزول آپ سنتے ہیں نا, اور یہی شان نزول اکثر کے تمام شیعہ علماء نے اور بہت سارے اہل سنت علماء نے اس کو بیان کیا. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور شان نزول بیان کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ شان نزول نہ ہو بلکہ اس کا کوئی مصداق ہو, لیکن اس کو شان نزول کے طور پہ بیان کر کے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور وہ شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ صہیب رومی ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے اور بڑے مشہور صحابی تھے. مکہ سے جب ہجرت کا حکم ملا, رسول اکرم آ گئے تو بعد میں بعض لوگ جو رہ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ آئے. صہیب رومی جو تھے وہ بڑے پیسے والے تھے. تو جب یہ ہجرت میں نکلے تو کفار کو اور مشرکین کو پتہ چل گیا کہ صہیب رومی جا رہے ہیں. تو صہیب رومی یہ واقعہ نقل کیا ہے اس آیت کے شان نزول میں اہل سنت کی کتب کے اندر. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر ایک واقعہ ہے تو ان کے پاس بھی ایک واقعہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس واقعے کے اوپر بلیو کرتے ہیں, اس واقعے کے اوپر بلیو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صہیب رومی نے کہا کہ جب دشمن کو پکڑنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے ترکش کے تیر نکالے اور ان کے اوپر مارنا شروع کیا. حالانکہ دشمن کے افراد بہت زیادہ تھے. انہوں نے کہا میں آخر وقت تک اپنی جسے کہتے ہیں کوشش کرتا رہوں گا, تمہارے اوپر تیر برساتا رہوں گا, اور اگر تم نے مجھے پکڑ لیا تب بھی میں اپنی ہجرت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترک نہیں کروں گا, بلکہ میں وہ مدفون خزانہ جو میں مکہ میں چھپا آیا ہوں وہ بھی تمہیں بخش دوں گا. تو کہتے ہیں یہ جب انہوں نے کہا تو کفار نے اور مشرکین نے ان کو چھوڑ دیا اور اس خزانے کی لالچ میں وہاں سے چلے گئے. تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنا مال, اپنا نفس سب کچھ اللہ کی راہ میں بھیج دیا. تو یہ شان نزول میں یہ واقعہ بھی اہل سنت کا بیان کیا ہے. خلاصہ یہ کلام کا کہ جب بھی
اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کسی چیز کے عوض میں تمہیں میں جنت دوں گا. اور سب سے اس میں جو بڑی چیز ہے جس میں مرضات اللہ یعنی اللہ کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے وہ چیز کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو بیچ دے, اپنے نفس کو اللہ کو بیچ دے. آپ سورہ دہر کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں, روایات کے اندر بھی کثرت سے اس بارے میں سنتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو اللہ کو بیچ دیا کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے مقامات کو اپنی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی اونچا کر دیا. ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں جن کا نام جو ہے آپ سب نے سنا ہوگا, آیت اللہ حسن زادہ عاملی. کسی نے آپ میں سے سنا ہے؟ 2-3 لوگوں نے سنا ہے. ان کے بارے میں بس تھوڑا سا مختصر بتا دوں, پھر واقعہ بتاؤں گا. اصل اس واقعے کے اندر حکمت ہے, لیکن واقعہ جس سے مربوط ہے اگر اس کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہو تو, کیونکہ ابھی ان کی جسے کہتے ہیں برسی گزری ہے کچھ دنوں پہلے, تو اسی مناسبت سے اس کو آپ کے سامنے بیان بھی کر دوں کہ علامہ حسن زادہ عاملی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علوم غریبہ ان علوم کو کہتے ہیں جیسے علم جفر اور علم رمل اور مختلف قسم کے اس طرح کے جو علوم ہیں جنہیں علوم غریبہ کہا جاتا ہے, ان کے ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ الہیات, عرفانیات, فقہ, تفسیر, ریاضیات, نجوم اور پتہ نہیں کتنی جسے کہتے ہیں کہ علوم کی جو شاخیں ان میں یہ ماہر تھے, ریاضیات کے بہت زیادہ ماہر تھے. علوم عرفانیات کے اندر ان کا مقام بہت زیادہ جسے کہتے ہیں عرفا کے درمیان بہت زیادہ مختلف جاتا ہے. علامہ طباطبائی ان کے بھائی کے شاگرد بھی رہے. اس کے بعد ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ جب انقلاب آیا ہے تو انقلاب سے پہلے دانشگاہ تہران یونیورسٹی آف تہران میں جو پروفیسرز تھے میتھمیٹکس کے, ان کو ایک کانفرنس کے لیے, ایک چارٹرڈ جہاز کے ذریعے ان کو ایک کانفرنس کے اندر جرمنی یا فرانس کہیں لے کے جایا جاتا ہے جہاں پہ سارے کے سارے میتھمیٹکس دنیا بھر سے آنے تھے. وہاں پہ ان کو اپنے مقالے پڑھنے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو اینٹی ریولیوشن جو لوگ تھے, جو دین سے زیادہ منحرف تھے, جب وہ سوال ہوئے اس جہاز کے اندر, چارٹرڈ پلین کے اندر, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امامہ پہنے ہوئے ایک مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو ایک اسی طرح کا آدمی تھا, اس نے جسے کہتے ہیں نا ان کو شوخی کرنے کے لیے یا ان کو ایک طنز کرنے کے لیے کہا کہ لو یہاں بھی ان سے جان نہیں چھوٹی, یہ یہاں پہ بھی بیٹھ گئے. تو طنز کرتے ہوئے ان پہ کہتا ہے کہ حاجی آغا ان کربلا نہ ملے یا مکے نہ ملے. کہتے ہیں کہ حاجی آغا یہ جہاز جو ہے کربلا یا مکہ نہیں جا رہا, آپ غلطی سے شرط میں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں غلطی سے نہیں بیٹھا, میں بھی وہیں جا رہا ہوں جہاں تم جا رہا ہو. کہتے ہیں ہم تو جا رہے ہیں کانفرنس کے اندر, وہ میتھمیٹکس اور ریاضی کی کانفرنس, اور وہاں پہ لوگ اپنے تھیسس پڑھیں گے اور وہاں پہ مختلف مسائل پہ بات ہوگی. تو کہتے ہیں جی میں بھی اسی میں جا رہا ہوں. تو یہ امتحان لینے کے لیے بہت ہی ریاضی کا کوئی پیچیدہ مسئلہ لکھ کر ایک پیپر کے اوپر آغا کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو حل کر لیں, واپسی پہ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی, اور سو جاتا ہے. سو کے جب اٹھتا ہے بیچ میں دیکھتا ہے علامہ کچھ لکھ رہے, اسی کاپی کے اوپر کچھ لکھ رہے. خیر وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ابھی تک سمجھ نہیں آیا, تو وہاں پہ جا کے میں آپ کو اس کا جواب بتا دوں گا. جب یہ اترنے لگتے ہیں تو یہ دوبارہ علامہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ علامہ وہ اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں جواب. کہتے ہیں یہ تمہاری کتاب ہے جو کاپی تم نے لی تھی, اس میں نے تمہارے اس مسئلے کا حل, کوئی اب مجھے نہیں معلوم کیا مسئلہ تھا, 3 طریقے سے حل کر دیا ہے. 4تھا طریقہ تمہیں خود آتا ہے. تو اس نے مسئلہ دیکھا تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا پریشان ہوا. پھر اس کے نیچے ایک اور مسئلہ لکھا تھا جو علامہ نے خود بنایا تھا. کہتے ہیں یہ مسئلہ میں نے لکھا ہے, اس کو یا تم حل کر لو تو کانفرنس کے بعد مجھے بتا دینا. اور نیچے لکھ دیا حسن زادہ عاملی. اب یہ شخص, اب جہاز تو بڑا تھا, اب یہ شخص جب وہاں فرانس پہنچا تو اس نے جب مسئلہ دیکھا تھا اس کے تو سمجھ نہیں آیا یہ کس طرح حل ہوگا. یہ اپنے جو ہیڈ تھے ڈپارٹمنٹ کے ان کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کریں, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ تو میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں, اس کا حل کیا ہے. تو استاد مسئلے کو لے کے پریشان ہوا, پر کہتا ہے یار یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا. پھر ایک دم کی نظر پڑی نیچے حسن زادہ عاملی. کہتا ہے تمہیں اور کوئی نہیں ملا تھا جس کے پاس تم جاتے ہیں. کہتا ہے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم ان سے جا کے پوچھتے ہیں ریاضیات کے. یعنی اتنے زیادہ ریاضیات کے اندر بھی وہ ماہر تھے. اس کے علاوہ فرانسیسی زبان پہ, عبری زبان پہ, انگلش پہ, مختلف زبانوں پہ ان کو عبور حاصل تھا. کئی کتابیں ان کی ہیں. شفا جو ابن سینا کی کتاب, بڑی مشکل کتاب مانی جاتی ہے, ابن عربی کی کتاب, کئی کتابوں کا انہوں نے حاشیہ لکھا, ان پہ ان کی شرح لکھی ہے. تو یہ اس طرح کے عالم تھے. ان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے بہت بےتاب رہتے تھے. تو کسی نے, ان کا ایک چھوٹا سا باغ تھا آمول کے اندر جو زنجان میں یہ رہتے تھے, وہاں پہ لوگ ان سے ملاقات کے لیے گئے. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ دروازے میں ملاقات کے لوگ آئے ہیں, حسن زادہ عاملی نے ٹائم دیا ہوا ہے, تو لوگ آ کے اور بھی آ کے کھڑے ہو گئے بہت سارے لوگ کہ ہم بھی ملاقات کر لیں گے ان لوگوں کے بہانے, ملنے کے بہانے نا, کہ دروازہ کھلے گا تو ہم بھی چلیں گے. بہت کم ملتے ہیں لوگوں سے.
تو اب جب دروازہ کھلا تو حضرت دادا اپنی جو تھے آغا انہوں نے خود استقبال کیا. اندر ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں انار اور مالٹے اور کینو لگے تھے. تو آتے انہوں نے کہا کہ سب کا خوش آمدید کہتا ہوں, اور یہ مالٹے اور انار جو بھی لگا ہوا ہے یہ سب آپ کے لیے, اس میں سے جتنا کھانا ہے کھاؤ اور جتنا توڑنا ہے توڑو. تو جتنے لوگ آئے تھے سارے کے سارے مالٹے توڑنے انار توڑنے میں مشغول ہو گئے, اور 2 لوگ ان کے پاس بچ گئے. تو وہاں پر انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر پڑھا, اس کو میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دیتا ہوں. اس شعر کا مکمل بیت تھی, اس کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں فارسی میں. انہوں نے کہا کہ گر خدا خواہد غفاری کند, گر خدا خواہد غفاری کند, میلے بندے جانب زاری کند, میلے بندے جانب زاری کند. کہتے ہیں کہ اگر جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کو بخشے اور تو وہ اس بندے کا رخ گریہ و زاری کی طرف کر دیتا ہے. اس کے بعد اسی شعر کا آگے ایک جو چلتے چلتے آگے آتا ہے, شعر فارسی میں پوری نظم کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں شعر ایک 2 قطع کا شعر ہوتا ہے, لیکن شعر فارسی میں پوری نظم کو کہتے ہیں. اس میں آگے کہتے ہیں گر شبی در خانے جانانے مہمانت کند, گر شبی در خانے جانانے مہمانت کند, گول نعمت را مخور مشغول صاحب خانے باش. کہتے ہیں کہ اگر کسی شب صاحب خانہ تمہیں اپنے گھر مہمان بلائے تو نعمت کے دھوکے میں نہ آنا, جو نعمتیں وہاں رکھی ہیں کھانے پینے کی اور مختلف چیزوں کی, ان آسائشوں میں نہ پڑنا, بلکہ مشغول صاحب خانے باش, کہ صاحب خانے جس نے تمہیں بلایا ہے اس کے ساتھ مشغول رہنا. کہتے ہیں یہ دنیا یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, اور اس اپنی طرف بلانے میں جو دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو انعام کے طور پہ دی ہوتی ہیں, لیکن جب وہ نعمتیں ملتی ہیں تو لوگ دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ان کا پیغام وہ یہ دیتے تھے, اور انبیاء علیہ السلام کا پیغام یہ تھا کہ خدا کو خود خدا کے لیے چاہو, خدا کو کسی چیز کی لالچ میں نہ چاہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہماری اس بڑی سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, ہم سے اگر کوئی گناہ جانتے بوجھتے یا بھولے سے سرزد ہو گئے, اے اللہ ان گناہوں سے ہماری مغفرت فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اس بابرکت مہینے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے منسوب کیا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے, اے اللہ اس مہینے میں ہمیں ان تمام عبادات کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں شامل ہیں ان کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خصوصاً اس ماہ میں روزے رکھنے کی بہت تاکید ہے, روزے رکھنے کی جتنی بھی ہم سے ممکن ہو ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ ان روزوں کے نتیجے میں, ان عبادات کے نتیجے میں جو بھی فوائد اور جو بھی معنویت حاصل ہونی ہے, ان معنویت اور فوائد کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو ان سے دور فرما. اے اللہ جو نوجوان, جو بوڑھے, جو بچے, جو بھی خواتین اور ہماری بہنیں مختلف قسم کی پرابلم اور مختلف قسم کی مشکلات, چاہے وہ جاب کے سلسلے میں ہو, چاہے وہ گھریلو پریشانی کی صورت میں ہو, اے اللہ ان پریشانیوں کو, ان مشکلات کو ان سے دور فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما, ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين, سيما علي بن أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين, والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة, وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمناؤك في بلادك, وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وحداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. صلوات محمد وعلى محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو, تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ تمام امور جو اللہ کی نزدیکی کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انجام دینا ضروری ہیں,
اس مہینے میں ہمیں وہ تمام امور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ دعائیں اور کچھ عمل آپ مفاتیح الجنان میں دیکھتے ہوں گے جو بیان ہوئے ہیں۔ ایک چیز آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب آپ مفاتیح الجنان کھولیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مہینے کے اعمال کے اندر اتنی ساری کثرت سے چیزیں نظر آئیں گی۔ آپ کہیں گے کہ صبح کے وقت یہ دعا ہے، دوپہر کے وقت یہ دعا ہے، شام کے وقت یہ دعا ہے، نماز کے بعد اتنی 1000 دفعہ یہ ہے، فلاں نماز کے بعد اتنی 100 دفعہ یہ ہے۔ تو یہ کیا لوگ فارغ تھے جو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے اللہ کے رسول کی طرف سے یا ائمہ علیہ السلام کے طرف سے اتنے سارے اعمال ہم پہ جو ہے وہ ڈال دیے گئے؟ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ واجب ہوتا ہے اور مستحب ہوتا ہے۔ مستحب یا سنت وہ کام ہوتا ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام نے انجام دیا ہو خدا کی خوشنودی کی خاطر، ٹھیک ہے؟ تو اس عمل کو ہم سنت یا مستحب عمل کہتے ہیں۔ واجب وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور جس کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہٰذا مستحب عمل سارے کے سارے مستحب ہوتے ہیں، اور یہ جو مختلف اوقات میں دعائیں ہیں، مختلف اوقات کی اذکار جو ہمیں ملتے ہیں وہ اسی وجہ سے بیان کیے گئے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے میں اگر آپ دیکھیں تو 24 گھنٹوں کے شاید 24 ارکان یا اذکار موجود ہوں گے۔ اسی لیے کہ ہر انسان دنیا کے اندر مختلف قسم کی مصروفیات کا حامل ہے۔ اب انسان جو بھی جس بھی مصروفیات میں شامل ہے کوئی نہ کہیں اس کا وقت فارغ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو ہمیں ملتا ہے تعلیمات ائمہ علیہ السلام میں کہ جس شخص کو جس وقت جو بھی موقع لگے وہ اس ذکر کو اس وقت میں انجام دے دے، اور ضروری نہیں کہ جو تعداد وہاں پہ بیان کی گئی ہے وہی تعداد انجام دی جائے۔ مستحب اعمال کے اندر بعض کے علاوہ بعض جیسے ضروری ہے، بعض جگہوں پہ ابھی اس کا ذکر یہاں پہ نہیں کر رہا، لیکن بعض جگہوں پہ بعض اعمال کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ جو مستحب اعمال ہیں ان میں اگر آپ کو مثال کے طور پہ نماز شب کے اندر کہا گیا کہ 300 دفعہ الاف کہنا ہے، یہ 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کی ہمت نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ 70 دفعہ ہی استغفر اللہ کہیں، آپ 10 دفعہ کہیں، 20 دفعہ کہیں، اپنی گنجائش اپنی وسعت کے مطابق اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ماہ شعبان کے اندر آپ کو جو ہمارے رفتار ہوئے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ استغفار کی تاکید ہے۔ رجب میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی تھی اور ماہ شعبان میں بھی اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ استغفار اصل میں ہے کیا؟ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کا جو تحفہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ توبہ کا تحفہ ہے۔ استغفار جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک پیکیج ہے جس میں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں جو مختلف جگہوں پہ اس کے بارے میں بیان فرمایا، میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں مولانا اس مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ ذکر استغفر اللہ پڑھنے کا کس طرح سے ذکر ہے؟ استغفر اللہ نہیں وَأَسْأَلُهُ توبہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور سوال کرتا ہوں توبہ کا۔ یعنی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً استغفار اور توبہ کو ایک ہی چیز اردو میں سمجھا جاتا ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس ذکر کے اندر کیا بیان کیا کہ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں اور سوال کرتا ہوں توبہ کا، یعنی مغفرت کی وجہ سے توبہ جو ہے وہ اس کی توفیق ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس کو دوبارہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں۔ لفظ غفرہ مغفرت سے بنا ہے۔ غفرہ کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں کسی چیز کا جبران کرنا۔ یہ دیوار میں جو کریک آ جاتا ہے اس کو جب ریپیئر کرتے ہیں عرب تو اس جگہ کے لیے لفظ مغفرت یا غفرہ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو ریپیئر کرنے، یعنی ایک خرابی اس کے اندر ہو گئی اس کو دوبارہ سے صحیح کرنے کے لیے، تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کہتے ہیں کہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو وہ گناہ جو ہم نے انجام دیے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری روح کے اوپر کچھ دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ہمارے نفس کے اوپر، ہماری روح پہ، ہماری روحانیت پہ کچھ دراڑیں آ جاتی ہیں۔ ان دراڑوں کو بھرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو ان دراڑوں کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یعنی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خلل پیدا ہو گیا اس کو دور فرما، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ توبہ کرو۔ اور توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو توفیق دیتا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹنے کی اس کو توفیق ہو، تب وہ جا کے توبہ کرتا ہے۔ یعنی پہلا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک توبہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ پلٹتا ہے بندے کی طرف۔ جب وہ مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ پلٹتا ہے، یہ اللہ کی توبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پلٹتا ہے بندے کی طرف، اور پھر جب انسان مغفرت کی دعا مانگتا ہے
تو پھر بندہ اپنی طرف سے پلٹتا ہے اللہ کی طرف, تو پھر اللہ ایک اور توبہ کرتا ہے, اور وہ توبہ کیا ہوتا ہے, اس کو معاف کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اللہ اس کو اسی طرح سے اس کی تمام برائیوں اور اس کے تمام ان خللوں کو جو اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں, خلل جو پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو اللہ دور کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ انما التوبہ کا یہ شرط بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ توبہ قبول ہونے کی شرط کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبہ علی الذین للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. کہتے ہیں بے شک اللہ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے. یعنی واجب سے مراد جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے واجب, یعنی یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو اس کے بدلے میں انجام دے گا. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس توبہ کو, اس پلٹنے کو قبول کرنا ہے, اس توبہ کو ایکسیپٹ کرنے کا جو ہے وہ کرنا لازم ہے. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نادانی میں گناہ کر دیتے ہیں, یعنی جو نہ سمجھے بوجھے گناہ کر دیتے ہیں اور جلد توبہ کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا. ایک شخص ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور اسی اس پہ کرتا ہے کہ آج توبہ کروں گا, آج گناہ کروں گا, کل توبہ کر لوں گا, آج گناہ کروں گا, کل توبہ کر لوں گا. اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یہ توبہ کرتا ہے, لیکن جب نیت ہی یہ ہو کہ میں کل توبہ کر لوں گا, تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس توبہ کو بھلا دیتا ہے, پھر وہ پلٹتا نہیں ہے. اس کے دل میں پلٹنا ہوتا نہیں ہے, یہ توبہ سے زبان سے کر رہا ہوتا ہے, میں پلٹتا ہوں, میں پلٹتا ہوں. جاتا رہتا ہے اسٹیٹ. آپ نے یہاں سے اگر الیگزینڈریا جانا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ چلے جائیں لیزبرگ کی طرف, تو کیا کر آپ بے شک کہتے ہیں انڈیکیٹ کرتے ہیں رائٹ سائڈ کا انڈیکیٹر جلا کے کہ میں آپ یہاں سے یو ٹرن لوں گا, اور سیدھے جاتے ہیں. تو پیچھے والا آپ کو گالیاں بکتا رہے گا, میں اس کے چکر میں جا نہیں رہا اور یہ رائٹ مڑنے کے چکر میں انڈیکیٹر دے رہا ہے, ٹھیک ہے. اب مڑے آپ, تو کیا اس انڈیکیٹر دینے سے آپ لیزبرگ سے وڈبری نہیں پہنچ جائیں گے, آپ لیزبرگ ہی پہنچیں گے. تو خالی زبان سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی پلٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کے ذریعے جو اس نے برا کام کیا ہے اس کو بھی پلٹانا اس کی شرط ہے. بہت ساری شرائط ہے توبہ کی, میں نے پچھلی دفعہ بھی کوئی بیان کی تھی, اور آئندہ بھی انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو اس کو بیان کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مغفرت مانگو تو میں اپنی طرف سے توبہ کی تمہیں توفیق دوں گا, اور اس کے بعد تمہاری توبہ کو ایکسیپٹ بھی کروں گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں, ان سے محبت کرتا ہوں, اور میں پاک لوگوں کو, پاک رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, اس مہینے میں اگر ہم سے کوئی گناہ ایسے سرزد ہوئے ہیں کہ جن کی ہم نے اب تک توبہ نہیں کی, ان گناہوں کی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, چاہے وہ عملی میدان میں ہوں, چاہے وہ مانوی خدا کے کیے ہوئے گناہ ہو, یا وہ لوگوں کے کیے ہوئے گناہ ہو, ان تمام کو ان کی درست حالت میں پلٹانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اگر ہم سے کسی کا حق غصب ہو گیا ہے تو اس غصب کیے ہوئے مال کو دوبارہ پلٹانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سے کسی کی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسا کام ہو گیا ہو جس سے اس کی شخصیت تقسیم ہو گئی ہو, تو اے اللہ ہمیں اس کی شخصیت کی دوبارہ تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرما. یعنی اگر کسی کی غیبت کر دی ہے, اس کی وجہ سے اس کی شخصیت کسی کی نظر میں خراب ہو گئی ہے, تب اس کی تعریف انہی لوگوں کے سامنے کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس شخصیت کو اس نے خراب کیا تھا, تاکہ اس توبہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, جتنے بھی توبہ کے طریقے ہیں اور جو توبہ کے مختلف پہلو ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد. ایک آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ابھی جو پچھلے منگل کو میں نے اعلان کیا تھا, وہاں پہ کچھ لوگ موجود نہیں تھے. جو ہماری تفسیر والی کلاس جو ہو رہی تھی, جس میں ہمارا قرآن کی ترجمے اور بیان قرآن کے عنوان سے ایک درس چل رہا تھا, جس میں ہم سورہ نساء تک تقریباً پہنچ چکے ہیں, وہ مختلف گھروں میں اور زیادہ مومنین اپنے گھروں میں اس کو جو ہے منعقد کر رہے تھے. کیونکہ سائن اپ میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا, بعض ہفتوں میں سائن اپ نہیں ہوتا تھا, تو اس کے لیے ہم نے ایک جگہ جو ہے وہ رینٹ پہ لے لی ہے. اب ساری کی ساری کلاسز جو ہے وہ وہاں پہ منگل کے دن یا جو بھی بدھ کا دن جو بھی ہو کلاسز وہاں پہ جو ہے برگزار ہوں گی. لہٰذا آپ لوگوں سے جو تعاون کی امید ہے وہ یہ ہے کہ اپنی شرکت کے ذریعے جو ہے اس کو جو ہے اس قرآن کی کلاس کو جو ہے وہ پر رونق بنائیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم.